صلی نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف خوب کان لگاتے ہیں، جو غور سے آپ کی باتیں سنتے ہیں، دھیان سے آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود سمجھتے کچھ نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، کیوں؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ اکنہ کا لفظ کن سے ہے، کنان کی جمع ہے۔ کن کس کو کہتے ہیں؟ کان کو۔ کان بھی چھپی ہوئی چیز ہے نا، پردہ، کان کا بھی پردہ ہوتا ہے، اور اصل کام پردے ہی کا ہوتا ہے کان میں۔ ہم نے ان کے کانوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں، ان یفقہوہ، کہ اس کو سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کے کانوں پر بوجھ پڑا ہوا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ دیکھیں ہر نشانی، لا یؤمنوا بها، وہ اس کو مانیں گے نہیں۔ اب اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی کہ کچھ لوگ غور سے بات سننے کے باوجود بھی سمجھتے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دھیان سے اس لیے نہیں سنتے کہ بات سمجھ سکیں، وہ اس لیے سنتے ہیں کہ کس بات پر اعتراض کر سکیں، کہاں سے کیڑے نکال سکیں، کہاں کس بات کو انہی پر الٹا سکیں، کس بات پر ان کا مذاق اڑا سکیں۔ تو جو شخص ہدایت کی نیت سے نہیں سنتا اور سن کر سنی انسنی کر دیتا ہے، بات سمجھ کر اس کی تعویلیں کر لیتا ہے، ایسے شخص کو پھر ہدایت نہیں ملا کرتی۔ تو ان کی اس بدنیتی کی سزا ان کو کیا ملتی ہے کہ ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک کان سے سنے، دوسرے سے نکال دیں۔ کان کی بات کان تک رہے، دل تک نہ جائے، کیونکہ دل ان کا کسی اور فکر میں ہے، دل ان کا کچھ اور چاہتا ہے، چونکہ دل میں ان کے فطور ہے، ہدایت کی طلب نہیں، اس لیے جو بات کان سے سنتے وہ دل تک اتر ہی نہیں پاتی، جگہ ہی نہیں وہاں جانے کی، آلریڈی اتنا ربش بھرا ہوا ہے، اس لیے سمجھتے نہیں، چونکہ دل میں کچھ اور ہے، اس میں جگہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے پھر توفیق چھین لیتا ہے کہ یہ سمجھ ہی نہ پائیں، یعنی یستمعوا الیہ، ویسے بڑے سمجھ رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ دل میں جانے نہیں دے رہے نا، دل پہ کوئی بوجھ ہے، اور کوئی بوجھ پڑے ہوتے ہیں نا ہمارے دل پہ۔ کس چیز کا بوجھ پڑتا ہے؟ دل پہ کیا بوجھ ہوتے ہیں؟ چلیے بتائیے، جو ہمیں بات نہیں سمجھنے دیتے۔ اپنے حالات کا ایک بوجھ ہوتا ہے۔ اب یہ جو آیت پڑھ لی تو بنے گا کیا؟ عمل کیسے ہوگا؟ جس حکم پر عمل کرنا آپ کو جتنا مشکل لگتا ہے، وہ آیت اتنی ہی مشکل سے دل میں جاتی، کیونکہ اندر سے انکانشیسلی ریپل کر رہے ہوتے ہیں نا، نہیں یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کرنا، اس لیے کہ سارے لوگ خلاف ہو جائیں گے، کس کس کی مخالفت برداشت کروں، میں تو بہت کمزور لڑکی ہوں، مجھ میں ہمت نہیں، میں سب کو اپنا مخالف نہیں بنا سکتی، اس لیے بس کافی، سبق کی حد تک کافی۔ تو یہ جو دل پہ ایک اور بوجھ پڑا ہوا ہے نا، دنیا کے غم کا، دنیا کی مصیبت کا، وہ اندر جانے نہیں دے رہا، کیسے سمجھ آئے گی بات؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دل پہ ایک غم اور ایک بوجھ اور ایک پریشانی ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ کسی اپنے ہی خیال میں ہوتے ہیں نا، کوئی اپنی پریشانی آپ کو ہوتی ہے، تو کوئی شخص آپ کو پوچھ رہا ہوتا ہے کچھ اور آپ کہتے ہیں، حالانکہ آپ پوری طرح اس کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، پھر کہو ذرا کیا کہا؟ اس لیے کہ وہ رکاوٹ کس چیز نے ڈالی آپ کے اندر آنے میں، بات سمجھنے میں، کیونکہ وہ آپ کا دل بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ جب آپ اس بوجھ سے آزاد ہوتے ہیں، اچھا بوجھ سے آزاد کیسے ہوا جاتا ہے؟ اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مثلاً آپ کے اوپر کسی نے لا کے بہت بھاری بوری رکھ دی آٹے کی، آپ نے اس کو اتارنا ہے، بوجھ اتارنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ طاقت چاہیے ہوتی ہے، ہمت چاہیے ہوتی ہے، بہادری چاہیے ہوتی ہے۔ کمزور لوگ بوجھ اٹھا کے بھی نہیں رکھ پاتے بیچارے۔ تو اسی طرح جب ایمان کمزور ہوتا ہے
تو دنیا کے غموں کا بوجھ اٹھا کے رکھ ہی نہیں پاتے کہ جس کی وجہ سے ہم پھر کچھ سننے کے لائق ہوں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. یہ بوجھ کس چیز کا ہے؟ کان پہ بوجھ کب پڑتا ہے؟ سننے میں گرانی کب ہوتی، کب سننا مشکل ہوتا ہے، کب بات سمجھ نہیں آتی؟ جب کان کے پردے پر کچھ بوجھ ہو، مثلا میل وغیرہ ہو یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہو. بالکل اسی طرح ان کے کانوں پر بھی ایک بوجھ ہے، اور وہ مانوی بوجھ ہے. ایسا نہیں کہ کان کے اندر کوئی روئی وغیرہ ہے، مانوی بوجھ ہے. اور مانوی بوجھ کس چیز کا ہے؟ انسان کس بات کو نہیں سننا چاہتا جس میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو کیا وجہ ہے کہ اسی جگہ بہت سے لوگ سن رہے ہیں اور کچھ نہیں سن رہے؟ اس لیے کہ ان کا اپنا شوق نہیں. تو جس بات میں انسان کا شوق ہوتا ہے، اہم ترین کام چھوڑ کر وہ سننے بیٹھ جاتا ہے. مثلا نماز سے اہم کوئی کام ہے جب آپ اللہ کے آگے کھڑے ہوں؟ لیکن کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھتے پڑھتے نماز میں تو دھیان نہیں رہتا، وہ جو پیچھے کسر پسر کی آوازیں آ رہی ہیں سب دھیان ادھر ہے. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ تو کچھ اور کر رہے تھے، آپ کیا سن رہے ہیں؟ کیونکہ شوق ادھر ہے نا، کیونکہ اپنی بات کوئی ہو رہی ہے یا آپ سے متعلق کوئی چیز ہو رہی. تو ہمیں جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے، جو ہمارے شوق کی ہوتی، اسے ہم دور سے بھی سن لیتے، اس کی تو وسپر بھی ہم کو سمجھ آ جاتی. اور جو بات ہمارے انٹرسٹ کی نہیں، ہمارے اپنے ذاتی شوق اور فائدے کی نہیں، وہ مائکرو فون سے بھی سنائی جائے تو ہمارے اندر نہیں اترتی، ہمارے دل پہ نہیں جاتی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ آپ کی باتیں بڑے غور سے سنتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سن نہیں رہے ہوتے، کیونکہ وہ کسی اور مقصد اور دھیان سے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا انٹرسٹ کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے اور ان کے کانوں پہ بھی بوجھ ڈال دیتا ہے. دنیا کی محبت کا پردہ سمجھے یا کسی اور انٹرسٹ کا پردہ سمجھے، اور یہ ساری چیزیں مل کر کنڈیشن کو اتنا ورس کر دیتی ہیں کہ کوئی آیت سمجھ نہیں آتی. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر یہ ہر طرح کی نشانی دیکھ لیں، سارے معجزے دیکھ لیں، سب باتیں ان کے سامنے رکھ دی جائیں، لا يؤمنوا بها، پھر بھی وہ نہیں مانیں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، يُجَادِلُونَكَ، آپ سے جھگڑے کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، کیونکہ کچھ باتیں سن کے گئے ہوتے ہیں نا، جس میں سے انہوں نے کچھ نکتے نکالنے ہوتے ہیں بحث کرنے کے، مخالفت کرنے کے. یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو بس پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو پرانے قصے ہیں، یہ آپ جو کچھ پڑھا سکھا رہے ہیں اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں، یہ سب پرانی باتیں، یہ تو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، حالات ہیں، خیالات ہیں. اور ہم تو ایک ماڈرن ورلڈ میں رہتے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ چاند تک پہنچ گئی ہے، اس کا تو کوئی اس میں ذکر نہیں ہے. ہاں، اس میں سب پرانی پرانی باتیں ہیں، تو اس میں کوئی ایسے انٹرسٹ کی بات تو نہیں ہے. یعنی سنتے ہیں، سن کے اعتراض والی باتیں نکالتے ہیں، چنتے ہیں کہاں کہاں حجت بحث کر سکیں، پھر آ جاتے ہیں آپ کے پاس جھگڑے کرنے، پھر کہتے ہیں یہ سب پرانی باتیں ہیں. اس لیے کیا آپ ہم کو بتانا چاہتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نا، تو وہ دوسرے کو حقیر کرنے کے لیے، کنڈیم کرنے کے لیے اس قسم کا طریقہ اختیار کرتا ہے. یعنی وہ حقارت کے ساتھ اس کو نگلیکٹ کرنا چاہتا ہے، نظر انداز کرنا چاہتا ہے. اچھا، یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی، آج بھی یہ بات ہوتی. مثلاً آپ نے اپنے کسی دوست کو کہا قرآن سن کے آؤ، ایک دفعہ تو سنو. اچھا، پھر وہ سارا وقت اس میں سے کیا تلاش کرتے ہیں؟ وہ پوائنٹس جس کی وجہ سے کریٹیسائز کیا جا سکے، ان سارے کام کو کنڈیم کیا جا سکے. پھر اینڈ آف دا ڈے کوئی بات نئی تو نہیں تھی، یہ تو سب ہمیں پہلے ہی پتا ہے، نتھنگ نیو. اب بہانہ مل گیا اس سارے عمل سے بھاگنے کا، اور یہ طریقہ ہر دور میں دہرایا جاتا ہے. جہاں بھی آپ یہ کام کریں گے، جو شخص بھی قرآن سنائے گا،
جو بھی اللہ کی بات بتائے گا وہاں ایسا ہوگا. اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں، یہ سب بھی پرانے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے. اور ایسے لوگ جو سن کر، جو سمجھ کر، اور جو پڑھے لکھے ہیں اور جو عقل سمجھ رکھتے ہیں، جب وہ ایسا کام کرتے ہیں تو وہ دوہرے مجرم ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عام لوگ بےچارے جن کی اتنی سمجھ نہیں، وہ اگر کوئی بات نہیں سمجھ رہے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، تو ان کو تو ایکسکیوز کیا جا سکتا ہے، ان کو تو معاف کیا جا سکتا ہے کہ ان کی عقل ہی اتنی. معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی معمولی سمجھ بوجھ کے مالک ہوتے ہیں کیونکہ کوئی پڑھا لکھا نہیں، کچھ نہیں کیا، اور ماحول ایسا تھا کہ جس میں ایسی اپ برنگنگ ہوئی کہ کچھ دنیا کی خبر ہی نہیں ہوئی. مثلاً کنویں کے میڈک کی طرح ایک ہی جگہ پر رہے پلے، بس کسی چیز کے بارے میں نہ سوچا نہ سمجھا. چلیں قابل معافی ہیں وہ لوگ، بےچاروں کے حالات ہی ایسے تھے، سمجھنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا. لیکن بڑے مجرم ہیں وہ لوگ کہ جو پڑھے لکھے بھی ہوں، عقل سمجھ بھی خوب رکھتے ہوں، انٹلیکچوئلز ہوں، ذہین ہوں، سب کچھ جانتے ہوں، پھر قرآن سن کر ایسے نکتے تلاش کریں کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو حقیر ثابت کیا جائے اور اس کو کنڈیم کیا جا سکے اور اس سارے کام کو بے وقوفی ثابت کیا جا سکے. کیونکہ ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ خود نہیں اس طرف آتے بلکہ جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں. کیونکہ عام عوام بیچاری کیا سمجھتی، ہم تو بے سیدھے سادے لوگ ہیں، یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اگر یہ نہیں اس کو سمجھ پا رہے تو یہ صحیح کہتے ہوں گے. دیکھیں نا، ایک عام شخص جب کوئی انکار کرتا ہے تو سب کہتے ہیں اے نہ سمجھ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں مانتا تو نہ مانے. مثلا گھر میں اگر ایک بچہ کسی بات کا انکار کرتا ہے تو آپ کیا کہہ کے اگنور کر دیتے ہیں؟ بچہ ہے، اس کی سمجھ ہی اتنی. لیکن اگر گھر کا سربراہ ایک بات کو نہ مانے تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انکار صرف اس کا انکار نہیں، اپنے نیچے کے سب لوگوں کے انکار کا وہ سبب اور ریزن بنا. اس لیے ایسے لوگوں کی سزا بھی دگنی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اصل میں ان کے جو سردار تھے نا، سرداران قریش، ان لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. عوام بیچاری جتنی سمجھ آتی تھی وہ مان لیتے تھے، چھوٹے طبقے کے لوگ وہ بھی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق قبول کر رہے تھے. لیکن اصل مشکل ایلیٹ میں تھی، بڑے لوگوں میں تھی، سرداران قریش میں تھی، سرداران یہود میں تھی. وہ نہ خود سمجھتے تھے بلکہ کریٹیکلی دیکھتے، چیزیں چنتے، اور یہ کہہ کے کہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ تو ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ تو پہلے سے ہی ہم کو پتا ہے. دوسروں کو بھی اس دین سے بدظن کرتے تھے، خود بھی بھٹکتے، اوروں کو بھی بھٹکاتے. اس لیے یہ دوہرے سزا کے مستحق تھے. کیونکہ عوام میں کسی چیز کا تجزیہ یا انالیسس کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ سمجھدار لوگوں پہ، پڑھے لکھے لوگوں پہ. جب پڑھے لکھے لوگ کسی چیز کو جھٹلا دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہانہ کافی ہوتا ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم کیسے نہ مانیں. اور ایسے کیریکٹرز ہر دور میں رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو اپنے وقت کے بہت جینیس اور بہت لیڈر قسم کے لوگ تھے. چونکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی لیڈری جانے کا ڈر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی دوسرے کی بات مان لیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اور یہ بھی ایک ناسمجھی کی بات ہے. اگر آپ اپنی ذہانت کو اچھے کام میں استعمال کریں تو اچھائی میں آپ ترقی پا سکتے ہیں. کہ ہدایت کا تعلق لاجک سے نہیں ہے بلکہ دل سے ہے. جو بات دل کو لگ جائے پھر اس کو ماننا مشکل نہیں رہتا. دوسری بات یہ ہے کہ عموماً پچھلا جو آپ کا علم ہوتا ہے یا آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اگر اس کا پردہ دل پر پڑا رہے تو ہدایت کی بات دل تک نہیں جاتی، جب تک کہ اس کو ہٹا کے خالی ذہن، خالی دل اور بالکل سنجیدگی اور سچائی کے ساتھ کوئی بات نہ سنی جائے. کہ کسی نے لکھا ہے کہ some people agree to disagree. کچھ لوگ جو ہیں صرف اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ وہ اتفاق نہ کریں، وہ صرف اختلاف کرنے پر متفق ہوتے ہیں. یہ اہم نہیں کہ کس بات پہ اختلاف کریں، کوئی نہ کوئی نقطہ پکڑ کر ڈس ایگری کر کے پوری بات کو اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیتے ہیں. سننا ایک فل ٹائم کام ہے، اس کے ساتھ آپ کچھ بھی اور کریں تو سن نہیں سکتے. اس لیے سننے کے ساتھ اگر آپ
آبجیکشن ڈھونڈ رہے ہیں تو سن نہیں پائیں گے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ روکتے ہیں اس سے اور رکتے ہیں اس سے، دور ہوتے ہیں اس سے. اس سے کس سے؟ قرآن سے. ینہونا کا لفظ نہیں سے ہے. نہیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں عن المنکر، جیسے آپ پڑھتے روکنا، یعنی دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں. جب انہوں نے ایک چیز کو حقیر ثابت کر لیا تو پھر اگلا قدم کیا اٹھاتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس راستے سے روکنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کی بات نہ سنو، گمراہ کر دے گا. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور ہوتے ہیں، پہلو بچاتے ہیں. نآ کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف ہو جانا، پہلو بچانا. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ ہلاک کر رہے مگر اپنے آپ کو، کسی اور کا نقصان نہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے بھی نہیں کہ وہ نقصان میں جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کو نہیں سننا چاہتا، نہیں سنتا، خود بھی رکتا ہے، دوسروں کو بھی روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں جاتا، وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے. اور دین سے دوری بالآخر انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور افسوس یہ کہ انہیں اپنی ہلاکت کا احساس بھی نہیں. وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم دیکھ سکتے، اذ وقفوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی النار، آگ پر. یعنی قیامت کے دن کا منظر یہاں کھینچا جا رہا ہے. کاش تم دیکھتے کہ کس طرح وہ آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان کے منہ پہ کیا الفاظ ہوں گے. وہاں وہ ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں کہیں گے، وہاں کیا کہیں گے؟ فقالوا یا لیتنا، کہیں گے اے کاش کہ ہم، نردو، لوٹائے جاتے، کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مل جائے. ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، اپنے رب کی نشانیوں کا انکار نہ کریں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں. جیسا کہ سورۃ سجدہ میں بھی آتا ہے کہ ایسے انکار کرنے والے جب آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے، بس دوزخ میں جانے ہی والے ہوں گے، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، سب حقیقت ہمارے سامنے آ گئی. فرجعنا، تو ہمیں واپس لوٹا، ایک دفعہ دنیا میں جانے کی مہلت ملے. نعمل صالحا، ہم اچھے کام کریں. انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے. اب ہم کو پکا یقین آ گیا ہے، ایک چانس اور ملے، اب ہم نہیں جھٹلائیں گے، اب ہم وہ سب کر کے آئیں گے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے جہنم میں جانے کے بعد بھی لوگ کیا چیخ چیخ کر کہیں گے؟ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے. فإن عدنا فإنا ظالمون، پھر اگر ہم ایسی حرکتیں کریں، پھر اگر ہم لوٹیں، یعنی جہنم میں آنے والے کام کریں تو ہم ہی ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس وقت کیا فرمائیں گے؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، دور ہٹو، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات بھی نہ کرو، میں تمہاری بات بھی نہیں سننا چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انسان کو بارہا ایسے مواقع ملتے ہیں کہ وہ حق کو جان سکے، پہچان سکے، سمجھ سکے، مان سکے، لیکن دنیا کی محبت میں وہ اس قدر ڈوبا رہتا ہے کہ اسے ماننے کا وقت ہی نہیں ملتا. اور وہاں پر بھی یہ جو چیخ پکار ہوگی اور واپس پلٹنے کی بات ہوگی، یہ صرف اس لیے ہوگی کہ وقتی طور پہ مصیبت سے نکلے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ واپس جا کر انہوں نے وہی کچھ کرنا جو کر کے آئے، یہ اپنے کرنے سے باز نہیں آئیں گے. اگر باز آنے والے ہوتے تو دنیا کی جو مہلت انہیں ملی تھی، زندگی کی جو نعمت ان کو دی گئی تھی، اس سے یہ فائدہ اٹھاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کا حساب لیتا رہے، اور احمق ہے وہ جو نفس کو خواہشوں کے پیچھے لگا دے اور پھر اللہ پر آرزو رکھے کہ بخش ہی دے گا.
عقل مند کون ہے؟ جو اپنے آپ کا حساب لیتا رہے. اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی مرضی کے پیچھے چلتا رہے اور پھر کام نہ کر کے صرف اللہ سے امید رکھے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخش دے گا. ہم سب کے لیے سمجھنے کی بات اس میں کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ مہلت ہاتھ سے جائے اور وہاں جا کر پچھتائیں کہ اب واپسی کی کوئی راہ ملے، تو انسان کے لیے عقل مندی یہی ہے کہ اس مہلت کو ہاتھ سے نہ جانے دے. کبھی کبھی نا اکیلے بیٹھ کے یوں سوچا کریں، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچا کریں، میں نے کیا کیا غلطیاں کی، پھر سوچا کریں کیا میں ان غلطیوں اور اللہ کی نافرمانیوں کی سزا بھگتنے کے قابل ہوں؟ بھگت سکوں گی؟ نہیں. پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے توبہ کر لینی چاہیے. اوکے، ابھی تو ہے وقت، ابھی تو موت نہیں ہے سامنے، ابھی تو میں بیمار نہیں ہوں، ابھی تو میں بوڑھی نہیں ہوں، ابھی ہے نا اس وقت، چلو اسی وقت توبہ کرتی. اور پھر اکیلے بیٹھ کے خود سے خود توبہ کیا کرے، اللہ کے آگے رویا کرے اور اپنی موت کو یاد کر کے یہ سوچا کرے کہ ایسی توبہ کروں گی جیسے موت کے وقت مجھے توبہ کرنے کی خواہش ہوگی. کیونکہ جب انسان کا چانس جانے لگتا ہے نا، یہ بالکل ایسے جیسے آپ پرچہ شروع کرتے ہیں نا تو اس وقت آپ ریلیکس ہوتے ہیں. جب ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے تو پھر آپ کا قلم تیز چلنے لگتا ہے، آپ زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں، سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ اب مہلت ختم ہونے والی ہے، اب میں ذرا جلدی جلدی کر لوں اور اچھی طرح کر لوں. یہ پرچہ مجھے واپس نہیں پھر ملے گا دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے. ایک دفعہ ٹیچر کے ہاتھ میں چلا گیا تو بس گیا. دنیا میں تو پھر بھی انسان کے پاس چانس ہوتا ہے کہ انسان ری اپیئر ہو جائے، لیکن آخرت میں ایسا کوئی چانس نہ ہوگا. اس لیے اس وقت کو بہت بڑی غنیمت سمجھے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ وقت دیا. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تنہائی میں بیٹھیں کسی وقت. اگر ہو سکے تو دن کا کوئی ایک وقت نکال لیں، اگر دن میں نہ ہو سکے تو ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ لازمی طور پر کوئی ٹائم مقرر کر کے، چاہے وہ چند لمحوں کا ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ سے بیٹھ کے بات کیا کریں اور سوچا کریں یا اللہ کیا بنے گا میرا، میں ابھی تجھ سے معافی مانگتی. اور خاص طور پہ آج کل آپ دیکھیں اخبار اٹھائیں تو کس قدر خوفناک قسم کی خبریں ہیں. مجھے تو بعض اوقات پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ بس ایسے ہی کوئی چیز بس ٹپکنے ہی والی ہے نا. پھر میں تھوڑی دیر کے لیے سوچتی ہوں کہ معلوم نہیں کتنے دن ہے میرے پاس، کتنا وقت ہے، اور ویسے بھی اگر نہ بھی ہو، اللہ کرے کہ نہ ہی ہو، لیکن اگر نہیں بھی تو بھی کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، مرنا تو ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے کل کے لیے کیا تیار کیا، کتنی توبہ کر رکھی، کتنا صدقہ خیرات کیا، کتنا ذکر کیا ہوا ہے، کیا ہے میرے پاس وہاں جانے کو. دنیا کے ایک چھوٹے سے سفر کے لیے ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں، لسٹ پوری بنا کے رکھتے ہیں، فلاں جگہ جانا ہے، یہ اور یہ رکھ لیا کہ نہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنے آخرت کے سفر کے لیے ایک طرح سے جیسے جہاز اڑنے سے پہلے بالکل تیار کھڑا ہوتا ہے نا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کی موومنٹ، کیونکہ جب بالکل وہ اٹھنے کے قریب ہوتا ہے تو ایک عجیب ہی سین ہوتا ہے. ہم میں سے ہر شخص جیسے پوزیشن سنبھالے ہوئے کہ معلوم نہیں کس وقت اٹھنا پڑ جائے، کس وقت بلا لیا جائے. تو وہ سارے کام جو ہمیں مرنے سے پہلے کر لینے چاہیے ان کی لسٹ بنائیں اور ان کو ایک ایک کر کے زیادہ راہ سفر میں جو جو چیز چاہیے اس کی فکر کریں. جو فرائض چھوٹ چکے ہیں ان پہ توبہ کریں، جو کچھ کسی کا حق مارا ہوا اس کو واپس لوٹائیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش تم دیکھ سکتے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے. فَقَالُوا، وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس ہم پر، نُرَدُّ، کاش ہم لوٹائے جاتے، کاش واپسی کا کوئی موقع ملتا. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے، ہم اپنے رب کی ساری باتیں مانتے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن ہوتے. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو کچھ وہ اس سے پہلے چھپائے ہوئے تھے. جو باتیں انہوں نے چھپا رکھی تھیں وہ ان پر وہاں ظاہر ہو جائیں گی. بل جو ہے اضراب کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی پہلی بات سے گریز کرنا. تو اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ جو کفر اور عناد انہوں نے چھپا رکھا تھا دنیا میں وہ وہاں کھل کے سامنے آ جائے گا. بل بدا لہم، یعنی ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے.
اور خاص طور پر کیا؟ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، قرآن کریم کی صداقت کا جو علم ان کے اندر تھا جسے وہ چھپائے ہوئے تھے، وہاں وہ ظاہر ہو جائے گا. اور نمبر 3، منافقین کا وہ نفاق ظاہر ہو جائے گا جسے دنیا میں وہ اہل ایمان سے چھپائے ہوئے تھے. یا پھر عام لوگ جس طرح اپنے برے کام چھپائے رکھتے ہیں، وہ قیامت کے دن چھپا نہ سکیں گے، سب کھل جائے گا، بتا دیا جائے گا کون کس سزا میں جا رہا ہے وہاں. وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر وہ لوٹائے جائیں، یعنی ان کو دنیا میں بھیجا بھی جائے، بفرض محال ان کو چانس دے دیا جائے ایک اور، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ پھر وہی کریں گے جس سے یہ روکے جا رہے ہیں. کیونکہ جس کو رکنا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، اور جو آج نہیں رک رہا وہ دوسرے چانس میں بھی نہیں رکے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک دفعہ مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو بھی چانس نہیں ملے گا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم کو واپس بھیجا جائے تو ہم سب ٹھیک ہو کر آ جائیں گے، یہ نہیں ٹھیک ہونے والے. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا کیا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، وما نحن بمبعوثین، اور ہم کچھ اٹھائے جانے والے نہیں، یعنی مرنے کے بعد ہم ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار جو کافر بھی کرتا ہے وہ دراصل دنیا کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے. کسی کے بھی کفر اور نافرمانی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کو آخرت پر یقین نہیں. جس شخص کو آخرت کا پورا یقین آ جاتا ہے، جس شخص کو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان ہوتا ہے، جس شخص کو پتہ ہے حساب ہونا ہے، پھر وہ غلط کام نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو فلسفہ ہے نا کہ بس یہی دنیا کی زندگی، کس نے آگے جا کے دیکھا، کوئی مرنا نہیں، کوئی اٹھایا نہیں جانا، یہ ان کو اتنا اٹریکٹ کیوں کیا ہے، کیوں پسند آیا ہے؟ تاکہ وہ دنیا میں خوب غلط کام کر سکیں. کیونکہ اگر کوئی شخص یہ مان بیٹھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور حساب دینا ہے، پھر تو دنیا کی ساری عیاشی جاتی، پھر تو منمانی ہو نہیں سکتی. وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم دیکھو، اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. پیچھے نا وہ آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے اور یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. قال، وہ پوچھے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے، کیا یہ حق نہیں ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ جو لوگ آج نہیں مانتے مرنے کے بعد جی اٹھنے کو، جب انہیں اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا تو پوچھا جائے گا اب بتاؤ کیا واقعی یہ حق نہیں ہے، کیا واقعی یہ سب جھوٹ تھا؟ تو اس وقت کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی اپنا وجود گواہی دے رہا ہوگا کہ اٹھ گئے ہم. قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہمارے رب کی. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چکھو مزہ عذاب کا بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لوگوں نے ایک مرتبہ تعریف کی جبکہ وہ مرض الموت میں تھیں، جس بیماری میں وہ فوت ہوئیں. تو ہوتا نا جب ایک انسان بوڑھا ہو جائے اور فوت ہونے کے قریب ہو تو پھر لوگ اس کی تسلی کے لیے اس کو ڈھارس بندھاتے ہیں، نہیں تم تو بہت اچھے ہو، تم فکر نہیں کرو، تمہیں کیا غم ہے، تم نے تو اتنی نیکیاں کی، وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگی لوگو تم میری تعریف کرتے ہو اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے میں اس قدر ڈرتی ہوں کہ میں تمنا کرتی ہوں کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی. یعنی اللہ کے سامنے جا کھڑے ہونا کوئی آسان بات ہے؟ بسا اوقات انسانوں سے ہمیں کتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تو خود سوچیں اللہ کی ہستی اور اللہ کی ذات کیا چیز ہوگی. عام طور پر ہم اس چیز کو مذاق میں لیتے ہیں، ہاں اللہ کو جا کے یہ کہہ دیں گے، یہ بتا دیں گے. چونکہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو پہچانا ہی نہیں. پہچان لے تو اس طرح کی باتیں نہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.